صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی، اس عنوان سے ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے عنوان کلام پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کو قرار دیا گیا ہے کہ پیغمبر نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہر طرح کی گمراہی، بربادی اور تباہی سے بچنے کے لیے یہ راہ دکھائی ہے اور یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اور میرے اہل بیت۔ تم کو ان سے وابستہ رہنا ہے اور جب تک ان سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جہاں تم نے ان کو چھوڑا وہیں سے تمہاری گمراہی شروع ہوگی۔ اور یہ دونوں آپس میں ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے ہیں، اور کوثر پر بھی میرے پاس ایک ساتھ آنے والے ہیں۔ گفتگو ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کبریٰ کے تذکرے کے ذریعے یہاں تک پہنچی تھی کہ اس کنبے میں اور اس خاندان میں چاہے وہ معصومین ہوں یا معصومین کے گود کے پالے اور ان کے تربیت کردہ افراد ہوں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ اس میں سے ایک بنیادی جگہ جس کی طرف ہمیں مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارے وہ رشتے ہیں، جو رشتے یا تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یا خود ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے 2 دن یا 3 دن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ سارے رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان رشتوں کی بنیاد جو رشتہ ہے اللہ نے وہ رشتہ انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے، اور یہ رشتہ انسان قائم کرتا ہے، یعنی شوہر اور زوجہ کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، اور یہی رشتہ سارے رشتوں کی بنیاد ہے۔ کوئی باپ تب بنتا ہے جب وہ کسی کا شوہر ہوتا ہے، کوئی ماں تب بنتی ہے جب وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، کوئی بھائی اس لیے ہوتا ہے کہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ گھر تب آباد ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے اور عقد ہوتا ہے۔ تو سارے رشتوں کی
پورے کنبے کی، پورے خاندان کی، اور انہی گھروں سے اور انہی کنبوں سے اور انہی فیملیز سے اور انہی خاندانوں سے مل کے یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ بنتا ہے۔ اگر یہ رشتہ پرسکون رشتہ ہوگا، اگر اس رشتے میں راحت ہوگی، اگر اس رشتے میں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہوگا، تو پوری انسانیت اسی طرح کی ہوگی۔ اور اگر یہ رشتہ تلخ ہو گیا، اگر اس رشتے میں خرابیاں آ گئی، تو پھر اور رشتے بھی بگڑیں گے۔ ماں باپ کا رشتہ بھی سنبھل کے نہیں رہے گا، بھائی بھی چین سے نہیں رہیں گے، اور پورا کنبہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس رشتے کے جوڑنے کا نام نکاح رکھا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ اللہ کے بنائے رشتوں میں اور بندوں کے بنائے رشتے میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا بنایا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا، لیکن بندوں کا بنایا رشتہ اللہ نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ اسے توڑا جا سکتا ہے۔ توڑا جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے، اور توڑنا اچھا ہے کہ برا ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر عام ضرورتوں کے پیش نظر کچھ خاص حالات میں پروردگار ایسے کاموں کی اجازت دیتا ہے جو اسے خود پسند نہیں ہوتے ہیں۔ نکاح رشتہ جوڑنے کا نام ہے اور طلاق رشتہ توڑنے کا نام ہے۔ اس میں سے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، ہم روزمرہ جو کچھ مسائل ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں ان سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ نکاح 2 اجنبیوں کو ایک ساتھ ملانے کا نام ہے، ایک گھر بنانے کا نام ہے، 2 الگ الگ خاندانوں کو، 2 الگ الگ افراد کو جوڑنے کا نام ہے، اور طلاق ان جڑے ہوئے لوگوں کو توڑنے کا نام ہے، ان کو الگ کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ ان دونوں کے احکام پہ نظر ڈالیں، میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے وطن میں جو کچھ ہمیں اپنے بزرگوں سے اقدار ملے تھے، جو کچھ ہمیں اپنے بزرگوں سے دین کے سہارے جو عادتیں ملی تھیں، جو سیکھنے کو ملا تھا، ان میں ایک مزاج یہ ملا تھا کہ یہ رشتہ بن گیا ہے تو اسے نبھانا ہے۔ یہ مزاج مرد کا بھی ہوتا تھا، یہ مزاج عورت کا بھی ہوتا تھا۔ لیکن مغرب میں آ کے یہاں کی تہذیب سے متاثر ہو کے، یہاں کے بے دین ماحول سے متاثر ہو کے، جن کا شیطانی مشن خاندان کو مٹانا ہے، فیملی کو توڑنا ہے، رشتوں کو ختم کرنا ہے، کنبے کو فنا کر دینا ہے، یہاں آ کے ہمارے ذہن یہاں سے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ ہم اس رشتے کو توڑنے کو ایک کھیل سمجھنے لگے ہیں۔ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آسانی سے ذرا سی باتوں پہ طلاق کی بات آ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ مگر پروردگار کیا چاہتا ہے، اس کو کون سا گھر پسند ہے اور کون سا گھر ناپسند ہے۔ عزیزو، میں پہلے نکاح اور طلاق کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں جس سے اندازہ میرا ہر بھائی اور میری ہر بہن کر سکے کہ اللہ کو یہ رشتے جوڑنا پسند ہے، یہ رشتے توڑنا پسند نہیں ہے۔ نکاح میں 2 لفظوں سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور طلاق میں 2 لفظوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے۔ انکحتوں سے رشتہ جڑتا ہے اور زوجتی تعلق سے رشتہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن خالی یہ 2 لفظ نہیں ہیں، طلاق کی شرطیں دیکھیے آپ۔ طلاق کی شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ عربی ہی میں ادا ہونا چاہیے۔ کسی اور زبان میں اگر طلاق کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن نکاح کے مسائل آپ اگر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ملے گا کہ بہتر ہے کہ عربی میں یہ صیغہ جاری ہو، لیکن عربی کا پڑھنا اگر ممکن نہ ہو تو کسی بھی زبان میں وہ بات کہی جا سکتی ہے جو انکحتوں کے ذریعے کہی جا رہی ہے۔ تو پہلی سختی طلاق میں یہ ہے کہ عربی میں ایک خاص زبان سیکھو تب طلاق تک جاؤ، اور نکاح میں آسانی ہے کہ وہ زبان آتی ہو چاہے نہیں، اس لیے کہ وہ توڑنے کا کام کرے گا اور یہ جوڑنے کا کام کرے گا۔ اس کے بعد دوسری شرط طلاق میں یہ ہے کہ طلاق تنہائی میں نہیں ہو سکتی۔ طلاق کا صیغہ جب جاری کیا جائے گا تو کم سے کم 2 گواہ ہونا چاہیے، اور گواہ بھی کیسے ہونا چاہیے؟ گواہ وہ ہونا چاہیے جو عادل ہوں، صاحبان عدالت ہوں۔ ہمارے معاشرے میں 2 عادل ڈھونڈ کے جمع کرنا یہ بڑا کام ہے۔ اچھی خاصی رکاوٹ تو اسی میں کھڑی ہو جائے گی کہ پہلے عادل ڈھونڈو، پھر عربی پڑھنے والا ڈھونڈو، پھر اس کا صحیح تلفظ کرے، پھر اس کے صحیح مفہوم کو ادا کرے۔
تو طلاق میں 2 عادل گواہوں کی موجودگی شرط ہے، جبکہ نکاح تنہائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں کوئی ایک گواہ شرط نہیں ہے. یعنی اللہ نے طلاق کو مشکل بنایا ہے، نکاح کو آسان بنایا ہے. طلاق عربی میں ہوگی، کسی اور زبان میں نہیں. نکاح کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، البتہ خاص حالات میں علماء نے مسلسل لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ عربی میں ہو، لیکن گنجائش رکھی ہے، حرام میں مبتلا نہیں ہونا ہے. عربی کا امکان نہیں ہے تو جو زبان ہے اس میں کہہ دیا جائے اس بات کو. تو 2 فرق میں نے آپ کے سامنے رکھے، طلاق مشکل ہے اور نکاح آسان ہے. قانون کس کے بنائے؟ میرے اور آپ کے بنائے قانون نہیں ہے، اللہ کے بنائے قانون ہے. اس کا مطلب وہ طلاق کی راہ میں قدم قدم پہ رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتا ہے. پہلے ڈھونڈو عربی میں کون پڑھے، پھر ڈھونڈو 2 عادل ملیں. اس کے بعد ایک تیسری شرط بھی ہے، اور شرطیں میں سارے فقہی مسائل بیان کرنے نہیں آیا ہوں. طلاق اسی وقت صیغہ طلاق جاری ہو سکتا ہے جب عورت اور خاتون طہارت کے عالم میں ہو، جبکہ نکاح میں ایسی بھی شرط نہیں. میرے مالک یہ لڑ گئے ہیں، یہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے، جلدی سے انہیں الگ ہونا جانے دے، اور وہ اجنبی لوگ ہیں، ساتھ آنا چاہتے، پتہ نہیں مزاج ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں ساتھ نبھے کہ نہ ملے، انہیں ان میں رکاوٹیں پیدا کر کے جوڑنے کا رشتہ، نکاح کا رشتہ ذرا سوچ سمجھ کے کریں، اور طلاق جلدی تو ہو جانے دے، جھگڑا نپٹ جائے. کہا تم یہی تو نہیں جانتے ہو، ہم جوڑنے میں اس لیے آسانیاں رکھنا چاہتے ہیں کہ جوڑنا تمہارا کام ہے، الفت و مودت پیدا کرنا میرا کام ہے، اور طلاق میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کر رہے ہیں کہ تم جذباتی ہو کے، جلد بازی میں، غصے میں آ کے جلدی سے یہ فیصلہ کر کے بعد میں پچھتاؤ نہیں. اس لیے چند قدم قدم پہ ایسی شرطیں لگا دی تاکہ طلاق دشوار ہو جائے، اور اس کی دشواری کے بعد بھی مشکل بنایا اسے پروردگار عالم. اور جب ہو بھی گیا طلاق واقع ہو گئی، صیغہ طلاق پڑھ دیا گیا، تب بھی پھر کہا نہیں توڑ تو دیا ہے تم نے، مگر ہم نے ابھی کچھ جوڑنے کی گنجائش رکھی ہے. 3 مہینے کی عدے کی مدت دے دی کہ اس مدت میں ٹھنڈے دل سے جب مرد الگ رہے گا، عورت الگ رہے گی، تب پتا چلے گا تنہائی کی زندگی کیا ہوتی ہے، لاوارثی کی زندگی کیا ہوتی ہے، تب غرور ٹوٹیں گے، تب پتا چلے گا خالی مکان کا مالک ہونا جینے کے لیے کافی نہیں ہے، خالی پیسے کما لینا جینے کے لیے کافی نہیں ہے، خالی خود کفیل ہو جانا جینے کے لیے کافی نہیں ہے. تب مرد کو پتا چلے گا زندگی ادھوری ہے عورت کے بغیر، تب عورت کو پتا چلے گا زندگی ادھوری ہے مرد کے بغیر. اگر ہمیں سکون زندگی چاہیے، راحت کی زندگی چاہیے، مکمل زندگی چاہیے، تو ہمیں اس ٹوٹے رشتے کو پھر جوڑ لینا چاہیے. مالک کہتا کوئی لمبا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، نہ صیغہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے، نہ مولانا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ گواہوں کی ضرورت ہے. بس ایک مرتبہ ارادہ ہو جائے کہ میں نے جو رشتہ توڑا تھا میں اسے جوڑے لیتا ہوں، حتیٰ کہ لفظوں کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس ایک احساس پیدا کرا دیا جائے کہ ہم اس رشتے کو جو ٹوٹ گیا ہے پھر جوڑنا چاہتے. مالک کہتا اب یہاں ہم لفظوں کا محتاج بھی نہیں رکھیں گے، رجوع جس وقت کر لیا جائے 3 مہینے کے اندر یہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر واپس آ جائے گا. تو میرے عزیزوں میں نے صرف اس بات کی طرف متوجہ کیا، ہماری یہاں کی جوان نسل میں یہ افسوسناک پہلو سامنے آتا چلا جا رہا ہے. میں ان مشکلات کے اسباب کیا ہیں حتی الامکان معصومین کے ارشادات اور سیرت کی روشنی میں کوشش کروں گا اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں رکھ دوں. لیکن میرے عزیزوں میں آج اس رشتے کو جو ہم بڑی آسانی سے توڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اس رشتے کی توڑنے میں جو خرابیاں ہیں اور اس کو جوڑے رکھنے میں جو خوبیاں ہیں، میں اس سلسلے میں اپنے ہر بھائی، اپنی ہر بہن، اپنے ہر جوان بیٹے، اپنی ہر بیٹی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی تلخیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ناقابل برداشت باتیں معمولی ناقابل برداشت بن جاتی ہیں، ان سے عرض کروں گا زندگی اتنا بڑا آسان کھیل نہیں ہے. اللہ نے یہ زندگی ساتھ رہنے کے لیے بنائی ہے. مرد کو اکیلے جینے کے لائق نہیں بنایا اور عورت کو بھی اکیلے جینے کے لائق نہیں بنایا. اکیلے رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. نہ یہ اکیلا رہ سکتا ہے، نہ وہ اکیلی رہ سکتی ہے. ضد میں آدمی کچھ بھی فیصلے کر لے، لیکن اندر کی تنہائی انسان کو لے آتی ہے اس منزل پر جب وہ سچائی کا اقرار کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. میں 2-3 روایات آپ حضرات کی خدمت میں، میرے سامنے کوئی ایسا نہیں بیٹھا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ مثلا ان کا طلاق ہو گئی ہے. مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم جب کسی موضوع گفتگو شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پرانی مسئلہ ہے کہ پانی جو ہے نشیب میں جاتا ہے. بھائی جب کسی خرابی تک ذرا کیا جائے گا جہاں وہ خرابی ہوگی، لیکن
میں اس ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، ساری گفتگو میں جو روزانہ کرتا ہوں، کوئی ایک فرد مقصود نہیں ہوتا، بلکہ پوری سوسائٹی کی وہ صورتحال جو ایک طویل عرصے تک جائزہ لینے کے بعد دکھائی دیتی ہے، اس کو سنبھالنے کی ادنا سی کوشش ہوتی ہے سر۔ کوئی ایک فرد ہرگز نشانہ نہیں ہوتا، چاہے جس موضوع پہ بھی گفتگو کی جائے۔ اور یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، یہ ممبر اپنی ذات کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ کسی سے اپنا انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر اللہ کی بات کہنے کے لیے ہے، یہ رسول کی بات کہنے کے لیے ہے، یہ امام کی بات کہنے کے لیے ہے۔ اگر انتقام بھی لینا ہے تو دشمن خدا سے انتقام لینا ہے، دشمن رسول سے لینا ہے، دشمن ائمہ سے لینا ہے، ذاتی انتقام لینے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں اچھا ایک کمزوری میں آپ حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے آپ حضرات کے لیے بتا دوں، آسانی سے تنہائیوں کی زندگی شاید میری بہن اولاد کے سہارے بسر بھی کر لیتی ہے، لیکن ایک مرد کے لیے تنہا رہنا انتہائی دشوار ہوتا ہے، اور شاید اسی کمزوری کا احساس بھی ہماری بہنوں کو ہے۔ میرے عزیزوں، معصومین کو کہ ارشادات میں نگاہ ڈالیے، اس رشتے کے توڑنے کو نہیں، اس کے جوڑ کے رکھنے کو کی راہ دکھاتے ہیں۔ میں نے روایتیں پڑھی، میں دو ایک روایتیں جو میری یادداشت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کے دو جملے ہیں۔ فرمایا اللہ کو اس زمین پر سب سے زیادہ ایک گھر پسند ہے، اور اس زمین پر سب سے زیادہ ایک گھر ناپسند ہے۔ کون سا گھر پسند ہے، کون سا گھر ناپسند ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو اس زمین پر سب سے زیادہ وہ گھر اچھا لگتا ہے جسے عہد کے ذریعے آباد کیا گیا، جسے نکاح کے ذریعے آباد کیا گیا ہو، جسے شادی کے ذریعے آباد کیا گیا ہو۔ سب سے زیادہ لفظ محبوب ہے، یہ گھر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ گھر جسے طلاق کے ذریعے ویرانہ کر دیا گیا، روایت کے الفاظ یہ ہیں، وہ گھر جسے طلاق کے ذریعے اجاڑ دیا گیا ہو، یہ گھر اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ اللہ کو اس سے نفرت ہے، سب سے زیادہ اللہ کو یہ گھر ناپسند ہے جو طلاق کے ذریعے اجاڑ دیا گیا ہو۔ لہذا ان فیصلوں کی یہ انتہائی آخری مجبوری کی منزل ہوتی ہے کہ آدمی جب یہ طے ہو جائے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، دونوں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھنا ہے، اس موقع پر تو مذہب نے اس کی گنجائش چھوڑی ہے، ورنہ روایات آپ روز سنتے رہتے ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جملہ ہے، نکاح کرو طلاق مت دو، نکاح کرو طلاق مت دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے عرش الہی لرز پڑتا ہے۔ عرش الہی کسی معمولی صدمے سے نہیں لرزے گا، عرش الہی کے لرزے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ معصوم ان لفظوں میں تعبیر کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ چند فقرے صرف اس لیے کہے ہیں کہ آج اس مضبوط بنیاد کو، جو کنبے کی بنیاد ہے، جو خاندان کی بنیاد ہے، بڑی جلدی توڑنے کا فیصلہ کبھی ہمارا بھائی کر لیتا ہے، کبھی ہماری بہنیں کر لیتی ہیں، اور بہت جذباتیت کے ساتھ ہم اکیلے رہ لیں گے مگر ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ نہیں، اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں۔ اکیلے رہ لیں گے تو جگہ جگہ غلطیاں کریں گے، اکیلے رہیں گے تو جگہ جگہ نقصان کریں گے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم جو اولاد کا نقصان ہونے والا، اولاد کو اللہ نے دو کے درمیان دیا، ایک کا نام باپ ہے، ایک کا نام ماں ہے۔ یہ اکیلے ماں کے ساتھ رہنے کے لیے بھی نہیں پیدا کی گئی، اکیلے باپ کے ساتھ رہنے کے لیے بھی نہیں پیدا کی گئی۔ اور یہ تقسیم بھی کہ ہفتے میں 3 دن باپ رکھ لے گا، 3 دن ماں رکھ لے گی، نہیں، اس کی زندگی کے ہر لمحے میں ماں کی ضرورت بھی ہے اور باپ کی ضرورت بھی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اسے 2 دن ماں کی ضرورت ہے، اس کے بعد 3 دن باپ کی ضرورت ہے، 2-3 دن ماں کے پاس رہے، 2 دن باپ کے پاس رہے۔ جو اس ملک میں چاروں طرف اس مصیبت کو دیکھ رہا ہوں، اس میں سب سے بڑی بدنصیب زندگی ان بچوں کی ہے جن کے لیے نہ باپ سوچتے ہیں نہ ماں سوچتے ہیں۔ ان میں کوئی تو ایک خدا کے لیے ایثار کرے، کوئی تو ایک خدا کے لیے اپنے کو دبا لے، کوئی تو ایک خدا کے لیے اپنے کو کچل لے کہ میں اپنے نفس کو کچلے لیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کا باپ کا سایہ بھی نصیب رہے، ماں کا آغوش سے محبت بھی نصیب رہے۔ اگر صرف اولاد کی محبت کی خاطر بھی آدمی جان دینے پہ تیار ہو جاتا، میں نے دیکھی ہیں وہ مائیں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بچہ ریلوے لائن کا راز کر رہا ہے، ٹرین آ رہی ہے، ماں بغیر سوچے چھلانگ مار دیتی ہے بچے کی جان بچانے کے لیے، چاہے اس کی جان چلی جائے۔ تو اگر بچے کی جان بچانے کے لیے ماں اپنی جان دینے پہ تیار ہے، اگر بچے کی زندگی کی حفاظت کے لیے باپ اپنی جان دینے پہ تیار ہے، کوئی بیٹے کو تنگ کرنے لگے، جوان بیٹے کو گنڈے مارنے لگے، بوڑھا باپ جانتا ہے کچھ نہیں کر سکتا لیکن سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے مجھے گھوسے مارو گے، میرا سر پھوٹے گا، میں مروں گا تب بیٹا مرے گا۔ تو اگر باپ بیٹے کو بچانے کے لیے زندگی دے سکتا ہے، اگر ماں اولاد کی جان کے لیے زندگی دے سکتی ہے، تو کیا یہ ماں باپ کیوں نہیں سوچتے ان کو تنہا کر کے ہم ان کی زندگی ادھوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ادھوری زندگی ان کی دنیا کو بھی تباہ کرنے والی ہے اور ان کی آخرت کو بھی تباہ کرنے والی۔ میرے عزیزوں، بچے کو، اولاد کو، دونوں کی ہر لمحے ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہر لمحے ہے، اسے محبت کے لیے، التفات کے لیے، جذباتی تربیت کے لیے، دلی تعلق کے لیے، سینے کی گرمی کے لیے، آغوش کی نرمی کے لیے، راتوں کو جاگ کے تکلیف اٹھا کے گود میں ٹہلانے کے لیے باپ کو اس کی ضرورت ہے، نگرانی کے لیے، بگڑنے سے بچنے کے لیے، جہاں ماں کی محبت کام نہ آئے وہاں باپ کی سختی اسے روکے۔ اس کے لیے وہ بچے جو تنہا ماں کے ساتھ جیتے ہیں یا وہ بچے جو تنہا باپ کے ساتھ جیتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی قدم قدم پہ ادھوری زندگی دکھائی دیتی ہے، اور وہ جو ایک دوسرے سے بغیر کسی ایثار اور قربانی کے لڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی الگ الگ دکھائی دیتی ہے، ادھوری ناقص دکھائی دیتی ہے۔ آدمی ضد میں آ کے طے کر لیتا ہے، کچھ غلط فیصلے کر لیتا ہے، ہماری ذریعہ، ہمارا ذریعہ آمدنی، ہم تو اکیلے جی لیں گے۔ خالی پیسہ اور روٹی جینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں اپنے ہر بھائی اور ہر بہن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میری بات آگے تک پہنچے۔ میرے عزیزوں، یہاں طلاق کا ریشیو اس لیے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ ہماری بہن نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کھانے پینے میں خود کفیل ہو گئے تو اب ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بھائی نے یہ سوچ لیا کہ یہاں ہوٹل میں تو ہر وقت کھانا مل جاتا ہے، گھر میں پکانے والی نہیں ہے تو ہماری کیا پریشانی۔ اس کے آگے میں نہیں کہوں گا کچھ، میں نے تو حلال کی مثال دی، میں نے حلال کی مثال دی، اس سے آگے ممبر مجھے روک رہا۔ یہاں ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مگر ضرورتیں پوری ہونا جسم کی اور نفس کی اور ہے، اور زندگی میں راحت آنا، سکون آنا، چین آنا، دین کا محفوظ ہونا، دنیا کا آباد ہونا اور آخرت کا آباد ہونا اور ہے۔ ضرورتیں الگ رہ کے بھی پوری ہو سکتی ہیں، مگر کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہے، کبھی آخرت کے بارے میں بھی اندازہ لگایا ہے۔ آدمی بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا چیزوں، نہ ملے گا کھانا چوری کرے گا، دوسرے کے دسترخوان سے اٹھا کے لائے گا۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہم الگ ہو کے اکیلے رہ لیں گے، ہمارے پاس تو مکان ہے، پیسہ ہے، خرچہ تو ملنے والا ہے، یہ مرد بھی غلط سوچتا ہے اگر سوچتا ہے، یہ عورت بھی سوچتی ہے تو غلط سوچتی ہے۔ اللہ نے ان کو ایک ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے، اور ساتھ رہنے کی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ کچھ ہنر مردوں کو دیے ہیں، کچھ ہنر عورتوں کو دیے ہیں، کچھ کمالات خواتین کو دیے ہیں جو عورتوں مردوں کو نصیب نہیں ہوئے، کچھ خوبیاں مردوں کو دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ گھر چلانے کی ذمہ داری پیغمبر خدا کی نگاہ میں اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا نبی کہتا ہے عورت کا اچھی طرح سے گھر کا چلانا ہی اس کا جہاد ہے، اور روزی کما کے باہر کی سخت دنیا کے کاموں کو انجام دے کے گھر کے پرسکون ماحول میں گھر والوں کو راحت پہنچانے کی ذمہ داری بھی وہ عظیم ذمہ داری ہے جس سے اللہ کے رسول نے جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ کل میں نے حدیث پڑھی تھی، میں چند منٹ جو ہے اس میں
چھوٹا سا واقعہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے انشاءاللہ زندگی میں کام آتا رہے گا. اس کے بعد یہیں پہ گفتگو ختم کرنا ہوگی مجھے. ہماری اور آپ کی سوچ میں نے کہا کہ اللہ کے انتہائی کرم ہے کہ کام ہمارے اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں لیکن اللہ انہیں اپنی عبادت بنا دیتا ہے. مجھے پیار آتا میں اپنے بچے کو چومتا ہوں, اللہ کہتا ہے اس کو اجر دو. میں نے اپنے بچے کو پیار کیا, آج وہ دیتا ہے. میرا بھائی ملتا ہے میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں, اللہ کہتا ہے اسے اجر دو, اس نے عبادت کی ہے. تو کام میرے اور اجر اس کی طرف سے. ہم عبادت کو بہت محدود کر لیتے ہیں. اسی طرح جیسے عبادت کی ہر چیز کو محدود کیا, ویسے جہاد بھی ہماری نگاہوں میں سوائے بندوق تلوار لے کے لڑنے کا اور کچھ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ روز ایک روایت سنتے ہیں کہ جب کسی جنگ سے پورا لشکر مدینے واپس آئے زخموں سے چور, تھکا ہوا, غبار میں ڈوبا ہوا, تو پیغمبر نے کہا خوش آمدید, ویلکم, اس قوم کو جو جہاد اصغر کر کے واپس آئی ہے اور اسے جہاد اکبر کرنا. سب گھبرا گئے, اتنی مار کھائی, اتنا خون بہا, اتنے زخم لگے, اتنی تکلیفیں اٹھائیں, اتنے مارے گئے, یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو پیغمبر نے بتایا وہ جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے, اپنی خواہشات سے جہاد ہے. تو جہاد اکبر تو اپنے انا سے ٹکراؤ, میں سے ٹکراؤ, اور یہ میں ہی تباہی کا سبب بنتی ہے. میں تباہی کا سبب بنتی, اسی لیے اللہ نے جو سر فہرست عبادت ہے نماز, اس میں اسی میں کو توڑ دیا ہے. کہاں توڑا ہے؟ روز نماز پڑھتے کبھی غور کیا؟ نماز آپ اکیلے کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے, امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے تو خالی امام اکیلے سورہ حمد پڑھ رہا, آپ نہیں پڑھ رہے. مگر نماز پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ساری حمد اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے. خالی رحمان و رحیم نہیں ہے کہ رحمان و رحیم کی امید لگا کے جنت کو پکی ہے. رحمان و رحیم بھی ہے اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. رحم بھی کر سکتا ہے اور جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. اس کے بعد گفتگو کیا ہوتی؟ ایاکا نعبد, ترجمہ روز سنتے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. ایک کھڑے ہیں تو فرمائیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. عربی دہزار تشریف فرما وہ جانتے ہیں میں کے لیے آئے گا اعبدو اور ہم کے لیے آئے گا نعبدو. مالک ایک بندہ پڑھ رہا ہے اور تو کہلاتا ہے ایاکا نعبدو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کہ میں اسی میں کو تو توڑنا چاہتا ہوں, اسی میں کو توڑنا چاہتا ہوں, اسے ہم سے بدلنا چاہتا ہوں. تم میں نہ رہ جاؤ, تم ہم سے بدل جاؤ. ہم کا مطلب ہے میرا برادر مسلم, میرا برادر مومن, میری بہن, میرا بھائی, میری ماں, میرا بیٹا, میری اولاد, میرا کنبہ, میری فیملی, میرے دوست. میں کو ہم سے بدلنا چاہتا, جہاں میں آتی وہیں تباہی آتی ہے, یہی میں تباہی کرتی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے میرے عزیزو, جلدی سے سن لیں. جہاد ہے زندگی کی راہ میں آگے بڑھنا. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما اپنے صحابہ کے درمیان. لیکن تدبیریں سب اپنی اپنی کرتے ہیں, لیکن وہی کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ چالاک ہوتا ہے. مرکز نے اعلان کیا 8:15 بجے مجلس ہوگی, یہ سوچ کے کہ 10 منٹ لیٹ آپ آئیں گے تب بھی شروع ہو جائے گی وقت پہ. مگر آپ تو ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار, وہی 9:40 9:45 پہ آئیں گے. تو مشکل وہی خطیب کی ہوتی ہے کیا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہم جب بچے تھے تو پتہ چلاتے تھے کہاں شیرمال بٹ رہی ہے, کہاں بریانی بٹ رہی ہے, اور آخر وقت پہ اس مجلس کا آخر کب ہونے والا ہے, نہ بریانی اس کا کب, جب جہاں شیرمال. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سوچتے ہیں اب کتنی دیر رہ گئی افطاری میں, چلے اب تھوڑی دیر مجلس بھی. میں یہ تو نہیں سوچ سکتا. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ آپ بھول جاتے ہیں, آج بھی بھول گئے کہ آج 8:30 کا اعلان نہیں تھا, آج 8:15 کا اعلان تھا, اور اب 8:15 رہے گا. مگر میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ نہیں آئیں گے تو میں اکیلے بیٹھ کے باتیں کروں گا. آپ آئیں گے باتیں تبھی شروع ہوں گی. صلوات دیتے ہیں, دیواروں میں سنانے نہیں آیا. وقت ختم ہو گیا. میں انشاءاللہ اب اس کے آگے کل اس سلسلے کو لے چلوں گا کہ جو ہم اور آپ زندگی میں جو کوششیں کر رہے ہیں, کامیاب زندگی بسر کرنے کی کوشش, جسے ہم اپنے طور پر عبادت نہیں سمجھتے مگر مالک اسے بھی اپنی عبادت بنا دیتا ہے, اس کریم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے تو مالک کے پورے نظام میں یہ نظام دکھائی دے گا کہ کام بندوں کا ہوتا جاتا ہے اور عبادت
خدا کی ہوتی چلی جاتی ہے. نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. میں سناتا بھی رہتا ہوں, آپ کے سامنے بھی کبھی کہہ چکا ہوں گا, آج آیا ہوں اس سے پہلے بھی, مگر یاد دلا رہا ہوں خالی. یہ بتائیے کہ اگر آپ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں, تو اس سے کس کو کیا ملتا ہے؟ آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوتی ہے, میرے دل میں آپ کے لیے اہمیت کا احساس جاگتا ہے, اپنائیت کا احساس جاگتا ہے. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ مجھ سے اور نزدیک آتے ہیں, میں آپ سے اور نزدیک جاتا ہوں. سبحان اللہ. نماز کے بعد ہم ایک دوسرے جو روز مصافحہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپس کا تقرب بڑھتا ہی ہے. پہلے دن جو بچے آئے تھے وہ انگلیاں جھلا کے بھاگ رہے تھے, بزرگ تو نہیں, لیکن اب وہی بچے مجھے, میں ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہوں تو مجھ سے ڈرتے نہیں, بھاگتے نہیں. تو یہ روز ہاتھ ملانے کا نتیجہ ہوا نا. تو اس کا مطلب یہ محبتیں بڑھا رہا, یہ قربتیں بڑھا رہا. برادر مومن سے, مومنہ سے ہاتھ ملائے تو آپس کی محبت بڑھے گی. گلے ملے تو آپس کی محبت بڑھے گی. وہ کہتا ہے قربت تمہاری بڑھ رہی, لیکن تمہاری قربت خالی نہیں بڑھ رہی, ہماری قربت بھی بڑھ رہی ہے. تم ایک دوسرے سے قریب ہوتے تو نہ سمجھو خالی بندہ بندہ سے قریب ہو رہا. جیسے ہی بندہ بندہ سے قریب ہوتا ہے ویسے ہی بندہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت وہ روایت ہے جو کہتی ہے کہ جب بندے مومن کسی بندے مومن سے صاف دلی کے ساتھ ہاتھ ملائے, یہ شرط یاد رکھیے گا, منافقت کے ساتھ نہیں, یہ دل میں ہے تو کینہ ہے, اور ہاتھ اتنی زبردستی کی کھال چھیلی جا رہی. بعد مومنین نے کہیں پڑھ لیا ہے کہ ذرا ہاتھوں کو رگڑنا چاہیے. ہم کشمیر کے علاقے میں جاتے ہیں, وہاں علامہ جوادی اللہ مقامہ مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ گوشت بہت کھلاتے ہیں وہ لوگ, اور گلانے کے قائل نہیں, اور مسافے کا بہت شوقین. تو کہتے تھے یہاں دو چیزیں لوہے کی ہونا چاہیے, ایک دانت اور ایک ہاتھ. مسافہ کرنے میں مومن کا ہاتھ مومن میں گیا, مومن کے ہاتھ میں گیا, مومنہ کا ہاتھ مومنہ کے ہاتھ میں گیا. میں بار بار مثال دے رہا ہوں, مومنہ کا ہاتھ مومنہ کے ہاتھ میں گیا, اور مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں گیا. کہیں کوئی دلیل نہ نکل آئے, مولانا نے ہاتھ ملانے کا ثواب بہت بتایا ہے, مومن مومنہ میں. لہذا یاد رکھیے گا, مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں گیا, مومنہ کا ہاتھ مومنہ کے ہاتھ میں گیا. کچھ مومن و مومنہ ایسے ہیں جو ہاتھ ملا سکتے ہیں محرم حجت میں, چاہے وہ محرم اللہ کے بنائے رشتوں سے ہوئے ہو, چاہے وہ محرم بندوں کے بنائے رشتے سے ہوئے ہو. مومن کا ہاتھ مومن میں گیا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں, مومنہ کا ہاتھ مومنہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو جتنی دیر یہ ہاتھ ملاتے ہیں, کہیں ایسا نہ کیجئے کہ نماز میں آپ ہی ملاتے رہیں بس, اتنی دیر ان کے دونوں کے وجود سے گناہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں جب برف کا موسم آتا ہے, بہار ختم ہوتی ہے, پتے سوکھ جاتے ہیں, تیز ہوا چلتی ہے, تو جیسے پتے بہار کے موسم کے بعد خزاں میں تیز ہوا میں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں, مومن اور مومن ہاتھ ملاتا ہے محبت و خلوص اور صفائیت دل سے, تو دونوں کے وجود سے گناہ ویسے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے ٹوٹ کے گرتے ہیں. میرے عزیزوں, میں نے آپ کی خدمت میں جو بات اس وقت کہی ہے اس کا کل خلاصہ یہی, اللہ سارے رشتوں کو ملا کے رکھنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت کا ہمارا اس سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ, بھائی لڑ کے بھی مجبور ہو کے مل جانا پڑ جاتا ہے, الگ تو کرتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, بھائی تو بھائی رہے گا. اللہ کے یہاں رجسٹریشن ہوا, آپ کینسلیشن کرا ہی نہیں سکتے. خالی نکاح کا رجسٹریشن یہاں ہوتا ہے مولانا صاحب کے پاس, لہذا یہاں لکھ بھی جائے گا, کٹ بھی جائے گا, لیکن باقی رجسٹریشن ادھر کے ہیں وہ کٹ نہیں سکتا. تو بھائی بھائی لڑ کے بھی مل جاتے ہیں, بہن بہن لڑ کے بھی مل جاتی ہیں, لیکن زوجہ شوہر ایک بار الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے. لہذا اللہ پورے نظام انسانیت کو ملا کے رکھنا چاہتا ہے. وہ کام جو محبت بڑھائیں ان کو بڑھانا چاہتا ہے, جو کام نفرت پیدا کریں انہیں گھٹانا چاہتا ہے. میں جستا جستا ان باتوں کو نمونوں کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. اور اس راہ میں جو ایک دوسرے سے قریب لانے کی راہ ہے, آدمی چل پڑے تو اس کی زندگی کو جہاد قرار دیتا ہے. خاتون خانہ گھر کو چلانے میں زحمت اٹھاتی ہے تو اس کی زندگی کو جہاد قرار دیتا ہے. مرد اگر گھر کو چلانے میں گھر والوں کو زیادہ آسائش و سہولت پہنچانے کے لیے زحمت اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی کو جہاد قرار دیتا ہے. میرے عزیزو, ہماری زندگی میں بڑی آسانی سے وہ اجر اللہ نے رکھ دیے ہیں, جو اجر گلا کٹا کے ملتے ہیں, جو سر و تن کی جدائی کے بعد ملتے ہیں, جس اجر کے وہ محتاج بھی نہیں تھے, وہ تو اجر دلوانے والے تھے, وہ صاحبان شفاعت تھے, لیکن انہوں نے وہ جہاد کیا جس میں سر و تن میں جدائی ہوتی ہے, تاکہ ہم تک جہاد بالنفس کا پیغام پہنچ جائے, تاکہ حق پر عمل کرنے کی توفیق ہم میں پیدا ہو جائے, تاکہ باطل سے دور رہنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور کس طرح سے گلا کٹایا, سوکھا گلا, خشک گلا, پیاسے حسین, سوکھے گلے پہ خنجر. میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا, میں خالی یاد دلاؤں, 7 محرم کی صبح تو حسین کے خیموں میں بچے بھی پیاسے تھے.
7 محرم کی صبح تو اصغر بھی پیاسے تھے۔ زہیر نے جا کے کہا تھا کربلا کے میدان میں لشکر یزید کے سامنے حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہیں ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچو عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ جو تھوڑا سے پانی بچا ہے بزرگ اسے بچا کے رکھ رہے ہیں، بچوں تک پہنچ جائے۔ 7 محرم کو تو سکینہ پیاسی ہے، محمد باقر پیاسے ہیں، تو حسین اور زینب کب سے پیاسے ہیں؟ یہی تو وجہ تھی کہ جب سوکھے گلے پہ کربلا کے میدان میں حسین کے خنجر چل رہا تھا تو پہلو سے ایک ماں کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعو، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، تجھے ذبح کیا تھا مگر کیسے ظلم کے ساتھ ذبح کیا ہے؟ ارے تجھے ایک قطرے آب بھی نہ دیا، سوکھے گلے پہ کن خنجر دیر تک چلتا رہا۔ ماں تڑپتی رہی اور سجدے میں شکر خدا اور دعا اور مناجات کی آوازیں آتی رہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج کے میزبانوں کو کہ مرحومین کے لیے سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں، وقت اذان ہو گیا ہے۔ بسم اللہ۔